قرآن کریم سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، ہاں اللہ کو جو پہنچنے والی چیز ہے وہ تمہارا تقوی ہے، تمہارے دل کی نیت، تمہارا اخلاص وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اس سے ایک بات، بنیادی بات قربانی کرنے سے پہلے ہمیں جس کا لحاظ رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی نیت کی اصلاح کر لیں کہ ہم قربانی کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، کیا واہ واہ کے لیے کر رہے ہیں، شوشہ کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں میں جناب اپنی پذیرائی کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہماری آ کے دیکھیں بھئی فلاں آدمی اتنا بڑا جانور لے کر آیا، وہ جناب 10 لاکھ کا بیل لایا، وہ 20 لاکھ کا لایا، وہ 1 کروڑ کا لایا ہے۔ ہماری نیت کیا ہے؟ آیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی اور مقصد ہے؟ اگر خدا نخواستہ دل و دماغ میں کوئی اور ایسی چیز آئی ہوئی ہے تو سب سے پہلے نیت کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ گوشت بھی ہم نے خود کھانا ہے، خون بھی یہیں زمین پہ بہہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو نہ گوشت ملنا ہے، نہ وہ پیسے ملنا ہے، نہ اس کا خون ملنا ہے، کچھ نہیں ملنا، سب کا سب ہمیں ہی ملنا ہے، انسانوں نے اس کو کھانا ہے، انسانوں نے اس کو یوز کرنا ہے۔ اللہ کو تو ایک ہی چیز چاہیے، دل کا اخلاص۔ تو اگر وہ دل کا اخلاص نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ ایک گوشت ہے جو آپ کھا رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، لیکن قربانی تو ادا نہیں ہو سکتی، نہ قربانی کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر قربانی کی جو فضیلت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر احب من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 ذی الحجہ کو انسان جتنے اعمال کرتا ہے، اللہ کی نظر میں اس دن کیے جانے والے اعمال میں سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب ترین عمل اللہ کی نظر میں وہ یہ ہے کہ کسی جانور کا خون بہایا جائے، اور پھر آگے آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور ان سب کا وزن کر کے، یہ ساری چیزیں وزن کر کے انسان کی نیکیوں میں، اس کے نامہ اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں ایک جانور کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں، اب ایک بال کے بدلے میں اگر ایک نیکی ملنا شروع ہو جائے تو لاکھوں کروڑوں نیکیاں تو اس ایک عمل سے انسان کو حاصل ہو جائیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اس جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، کہ خوشی خوشی قربانی کیا کرو، کھلے دل کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ اس کو جناب ایک سیلیبریٹ کر کے کہ بھائی ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ، بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑی فراخ دلی کے ساتھ، چوڑے سینے کے ساتھ قربانی کا یہ عمل کیا کرو۔ اور اگر کوئی قربانی نہیں کرتا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد سعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے، یعنی اس کو ہمارے قریب آنے کی ضرورت نہیں، عیدگاہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں۔